ابھی وہ ترکی میں جو زلزلہ آیا، جی جی وہ ہم نے ایک تصویر دیکھی، ایک منظر، نہیں وہ تو ہے ہی، ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا تھا اے ہے اور کیا بات، اس کی جب لاش نکالی گئی تو تسبیح اس کے ہاتھ میں دیکھو اسی طریقے سے تھی۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، بہت خوب، نہیں بولو گے زور سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ایسی موت سب کو عطا کرے، آمین آمین کلمہ پڑھتے ہوئے۔ آمین، دیکھو کلمہ پڑھ رہے تھے، تسبیح تھی، کلمہ شریف پڑھ رہے ہوں یا درود شریف پڑھ رہے ہوں، بہرحال اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بے شک بے شک، اور ترکستان کے زلزلے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کیسے ایک بچہ بتاؤ 48 گھنٹے کے بعد اس کی لاش نکلی، 48 گھنٹے کے بعد اس بچے کو ریسکیو کیا گیا، 48 گھنٹے کے بعد، اور اس نے اپنا انگوٹھا یوں اپنے منہ میں کیا ہوا تھا۔ آئے ہے کیا بات، واہ واہ واہ، وہ میرا خدا دیکھو انگوٹھے ہی سے اس کو روزی دے، آئے ہے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پہ بھروسہ تو کرو، بے شک بے اس شک پہ یقین تو کرو۔ بے شک، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، آئے ہے واہ واہ، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، واہ واہ واہ، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو، جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چاروں سو۔ پڑھیں اللہ، میں چاہتا ہوں پورا مجمع پڑھے اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو۔ پڑھیں اللہ 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 اللہ۔ دیکھو بھئی آخر میں جاتے جاتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کے ہاتھوں میں قلم دو، انہیں قابل بناؤ۔ میں نے مانا کہ ہم ابو زرع کے خاکے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر غلام تو بن سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، حقیقت۔ مانا کہ آج اتنی ذہانت نہیں جو آدمی 1000 بھی حدیثیں یاد کر لے، مگر کم سے کم دیکھ کے تو پڑھ سکتا ہے، بے شک، یقیناً، سبحان اللہ، تو یاد کر سکتا ہے، یقین، لب لباب تو یاد کر بے سکتا شک ہے۔ بے شک۔ آج دیکھو حضرت علامہ مفتی زاہد علی سلامی صاحب، واہ واہ، وہ حضرت یہاں پہ نہیں ہے مگر دل یہیں پر ہے، دل یہیں پر ہے، بے شک بے شک، حقیقت۔ اب دیکھو وہ چراغ جلا آپ کے اس خطے منگل پور میں، جی اب جی، دیکھو مولانا عادل صاحب ماشاءاللہ، مولانا علقمہ صاحب، مولانا زبیر صاحب، بے شک بے شک، یہ چراغ ہے، چراغ جی، جیسے ٹرانسفارمر ہوتا ہے نا، تار لگاتے جاؤ گے گھروں میں اجالا ہوتا چلا جائے گا۔ ارے بولو نا، یہ بھی تو علم کے ٹرانسفر ہی ہیں۔ اس لیے بچوں کو پڑھاؤ، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آخری بات پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ مناظر اہل سنت کی تشریف آوری ہونے والی ہے اور وہ ہمارے آج کے خصوصی خطیب ہیں، اور ان کے خطاب کے بعد جائیں گے نہیں۔ سرائے ترین والوں دیکھو، میں آؤں نہیں آؤں مگر دل میرا بھی سرائے ترین میں ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے بھی مولانا عباس صاحب جب سے یہ مدرسہ پکڑا ہے کہیں اور گیا تو نہیں ہوں، بتاؤ بھائی، میں یہیں پر یوں یک گیر محکم گیر، اور بیچارے اسٹاف ہمارا اتنی محبت رکھتا ہے، کہتے ہیں حضرت کسی بھی وقت آ جاؤ، جو چاہے وہ پڑھا دو مگر آ تو جاؤ۔ بے شک بے شک، شروع میں 2-4 سال آیا مگر اس کے بعد خیر، لیکن الحمدللہ ہمارا اسٹاف بے پناہ محبت کرتا ہو، بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ دستار بندی کے بعد مجھے ذرا آپ کی خیر سلہ بھی پوچھنی ہے، بے شک، ہاں چندہ بھی ہونا ہے مدرسے کا، بے شک۔ چلے میں جائیے، بڑا مشکل ہے معاملہ، ہمارے کسانوں سے تو مشکل ہو رہا ہے اس وقت، فصل بڑی متاثر ہو گئی اور بھاؤ بہت زیادہ کم ہے، تو شہر والوں دیکھو یہ مدرسہ بھی چلے
ہمارا نظر علوم بھی چلے, جتنے بھی مدارس ہیں سب ہمارے ہیں بے شک بے شک حقیقت. یہ مدرسے چلیں. تو اس لحاظ سے آپ بیٹھے رہیں, جن بچوں کی دستار ہو رہی ہے ان کے گھر والے انشاءاللہ وہ بھی تعاون کریں گے اور آپ حضرات بھی. بس یہ بات آخری پھر میں ختم کرتا ہوں. ہمارے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں امام اعظم. نام نعمان ہے, ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم, اور واقعی میں امام اعظم ہیں. استاذ ہو تو پھر انہی کو اپنا نمونہ عمل بنائے. ایسے تھے کہ جس ذہین بچے کو دیکھ لیا گھر پہ پہنچ جاتے تھے, اس بچے کو میرے حوالے کرو, اس بچے کو پڑھانا ہے. آپ کی نظر ایک دن یعقوب پہ پڑی. یہ یعقوب پتہ کون ہے؟ یہ امام ابو یوسف کا نام ہے یعقوب. وہ کہنے لگے بیٹا تو تیری پیشانی بتاتی ہے کہ تو بڑا ذہین ہے, میرے سبق میں آ جایا کر. چند دنوں جا کر کے بیٹھے تو کہتے ہیں نا بچے کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں. اندازہ ہو گیا بچہ بڑا ذہین ہے. کہا بیٹے تو آ کے پڑھا کر. مگر گھر سے بڑے غریب تھے اور ان کی کمائی پہ ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا. کہنے لگے حضرت میں آتا تو ہوں مگر میری ماں مجھے روکتی ہے, کہتی ہے بیٹے تو پڑھے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. ایک دن ماں بوڑھی گھر پہ ہی پہنچ گئی اور جا کر کے وہیں پہ جہاں پہ سبق ہوتا تھا, جو درسگاہ لگتی تھی آپ کی, وہاں پہ جا کے کہنے لگی کہ امام صاحب ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کرو, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. دیکھو استاذ بھی کتنا مربی مشفق ہوتا ہے. اس لیے میں جلسوں میں ان سے بھی کہتا ہوں جو حافظ قرآن بن گئے, جو علماء بن گئے, کہ کبھی مشہور ہو جاؤ تو ان اساتذہ کو مت بھولو جنہوں نے تمہیں یہ سر قرآن پڑھایا ہے, جنہوں نے تمہیں ناظرہ پڑھایا ہے. اگرچہ ایک ہی کتاب پڑھائی ہو مگر تمہارا استاذ ہے. اپنے اساتذہ کو دیکھا کرو, کسی کو بھی ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا لیا کرو, اور ترقی کے کسی بھی زینے پہ پہنچ جاؤ, وہ کالجز کے بچے ہوں, مدارس کے بچے ہوں, یونیورسٹیز کے بچے ہوں, کہیں کے بھی اپنے ٹیچرز کو, اپنے اساتذہ کو رسپیکٹ دو. اور جو بھی ترقی ملے تو یہ کہا کرو خود سے چل کر نہیں, یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس پہ عمل کریں. ساتھیوں سنو, حضرت امام اعظم نے اس بوڑھی عورت سے کہا, یعنی امام ابو یوسف کی امی جان سے, کہ بوڑھی ماں یہ بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنے پیسوں میں چلتا. کہ اتنے میں چلتا, کہ ہم دیں گے تجھے ہر مہینے یہ رقم, مگر تو یعقوب کو ہمارے حوالے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے بولو نا یار امام اعظم کے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا. بعض لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو فقہ میں تو مہارت ہے, تفقہ بے مثال ہے, حدیث میں بڑے کمزور ہیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں جتنے محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ بڑے سے بڑے محدثین آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں, آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. حضرت امام شافعی کی جلالت علمی کو کون نہیں مانتا. بلا شبہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, ان کی قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما. مگر میں دنیا والوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے. اللہ اکبر. وہ امام اعظم اور کیسے مشفق و مہربان. کہا یعقوب بیٹے تو پڑھائی مت چھوڑ, تیری ماں کو گھر کا خرچہ میں دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بوڑھی عورت ایک دن اور آ گئی, یا اسی دن کی بات ہے, بہرحال اتنا ہے یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا دے بوڑھی عورت بچے کو پڑھنے دے, تیرا بیٹا انشاءاللہ ایک دن وہ غذائیں کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. واہ واہ سبحان. یعنی جو بادشاہوں کو کبھی کبھی ملتی ہیں, یا یہ کہا کہ وہ غذائیں کھائے گا جو بادشاہ لوگ کھاتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اساتذہ کی دعاؤں سے, اگر مثال کے طور پہ مولانا عباس صاحب ہمارے علماء کبھی فائنینشلی کچھ مضبوط بھی ہو جائیں تو حسد مت کرو, سوچو استاذوں کی دعائیں لگی ہے بھائی. کسی بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جس کو علم نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا, اور جس کو علم مل گیا اسے کیا کچھ نہیں ملا. بہت کچھ ملا. واہ واہ واہ. اس کی دنیا بھی بھلی, اس کی آخرت بھی بھلی. تو اگر علماء کو کھاتا پیتا اچھا دیکھو, اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھو, گاڑیاں دیکھو ان کے پاس, تو بھلے آدمی حسد کیوں کر رہے ہو. یہ سوچو ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. واہ 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 واہ. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خوش رکھ کے جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بولو جی جی ماشاء اللہ. اور جملہ کیا کہا سنو, کہا بیٹے تو روغن پستہ. ارے پستے نہیں ملتے آسانی سے, مونگ پھلی سے کام چلا رہے ہیں. جی جی. روغن پستہ. مرغوب بھائی کہا روغن پستہ. ہمارے حاجی نور الہی صاحب کہا روغن پستہ کھائے گا میرے لال. اور ایک جگہ ایک دفعہ ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ زعفران اور بادام کا حلوہ کھائے گا بیٹے, زعفران اور بادام. واہ 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 واہ. ارے بادام کے مل جائے تو بڑی بات ہے یار.
اس میں زعفران بھی پڑی، سونگنے کو بھی نہیں ملتی زعفران، جی۔ عاملوں کے پاس خوشبو سونگ لیتے ہیں، کبھی کبھی تعویذات جو کرتے ہیں وہ بے شک ڈپلیکیٹ۔ اوریجنل کہاں مل رہی ہے بھائی؟ جی، اور وہاں جی۔ اوریجنل الحمدللہ مولانا عظیم جی۔ قاری زغم صاحب، اللہ اکبر، کہا زعفران اور بادام کا حلوہ۔ کون سا حلوہ؟ زعفران بادام۔ ذرا زور سے بولو۔ واہ واہ۔ اب بوڑھی عورت رونے لگی، ارے امام صاحب بڑی اونچی اونچی باتیں ہو رہی ہیں، ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں۔ میرے امام دیکھ رہے تھے، ماں تو تو غریب ہے مگر اللہ نے تجھے بیٹا بڑا ذہین دیا ہے، واہ واہ۔ تیرا بیٹا انشاءاللہ بنے گا، بہت بڑا بنے گا۔ اور امام ابو یوسف پڑھتے رہے اور دیکھو اتنے قابل بنے کہ جب امام اعظم کے ساتھ نام ذکر ہوتا ہے نا تو ابواب فقہ میں شیخین کہا جاتا ہے انہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، کسی ہائی کورٹ کے جج نہیں بنے، کسی چھوٹی ریاست کے جج نہیں بنے، بلکہ عالم اسلام کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ ذرا زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اور چیف جسٹس کی کتنی پاور ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کو بھی چاہے تو کٹ گھرے میں کھڑا کر دے۔ بولو ہے کہ نہیں طاقت اس کی؟ اور وہ ایسے ہی تھے، دباؤ میں رہتے تھوڑی تھے وہ کہ کرسی کے چکر میں دباؤ میں آ گئے، نہیں، شریعت کا مسئلہ بیان کرتے تھے۔ امام ابو یوسف استاذ کی دعا لگ گئی، محنت کرتے تھے، کاوش کرتے تھے، رات و دن حدیثیں پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف، کون نہیں جانتا آپ کو؟ جب آپ فقہ کے میدان میں مسائل تلاش کریں، جزیات تلاش کریں تو امام ابو یوسف کا سہارا نہ لینا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں آپ، منارے نور ہیں، آپ کی جلالت علمی مسلم ہے۔ جب چیف جسٹس بن گئے تو ایک دن بادشاہ کی طرف سے بطور تحفہ روغن، یعنی بطور تحفہ بادام اور زعفران کا حلوہ پیش کیا گیا۔ آپ نے جب وہ حلوہ دیکھا تو اپنے استاذ کی دعا یاد آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے استاذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دعا قبول ہو گئی، دیکھو میرے سامنے یہ حلوہ رکھا ہوا ہے۔ اے لوگو، تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنے اساتذہ کی دعائیں لیا کرو، خدمت کیا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دعا لگ گئی اور وہ کتنے کامیاب ہو گئے حضرت امام ابو یوسف۔ اے لوگو، یہ تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں مگر ہم اور آپ بھی ان کے در کے ادنا غلام ہیں۔ محنت کرو گے پھل تمہیں بھی ملے گا، ثمرہ تمہیں بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پڑھو تو کامیاب نہ ہو، نہیں، محنت کرو۔ اللہ نے جب یہ وعدہ کر لیا ہے اور قرآن میں رب نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ارے تم میرے راستے میں محنت تو کرو، راستہ دکھانے والی ذات میری ذات ہے، کامیابی تک پہنچانے والی ذات میری ذات ہے۔ اللہ پر ابھی بس یہ میں چونکہ حضرت کی بھی تشریف آوری ہونے والی ہے، انہی کا انتظار ہے۔ اور پھر ویسے بہت اچھے، بہت کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ دیکھو لگن کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، اساتذہ تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ دیکھو بچوں کو پڑھانے کی طرف دھیان دو، جی، اس بات پہ توجہ دو، غریبی کو مت دیکھو۔ اگر ہم اپنی بھی بات کریں، معباز صاحب بیٹھے، ہم بیٹھے، مولانا عظیم صاحب بیٹھے، مولانا عادل صاحب، تو ہم لوگ بھی کوئی بہت مضبوط گھر سے تھوڑی ہیں، جی جی جی، حقیقت ہے، لیکن یہ آپ کے مدارس کا فیضان ہے جو آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور جتنے لوگ مدارس سے محبت کرتے ہیں، آج بڑی خوش ہوگی حاجی یونس صاحب مرحوم کی روح، اور مرغوب بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ ابھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے شہادت، حاجی شہادت ہاں کرتے ہی ہیں مجھے پتا ہے، اور پھر حاجی یونس صاحب اگر آج ہوتے تو یہیں بیٹھے ہوتے، جی جی جی، اور ہمارے شہادت بھائی مرحوم، میں تو یاد کرتا ہوں، خدائی قسم آپ یقین مارے میرا دل بھر کے آتا ہے، جی جی، کتنی محبت کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے اساتذہ سے، طلبہ سے بھی ایسی محبت، بے شک، حقیقت یار یہ ہمارے بچے ہیں، یہ جو اساتذہ ہیں، ذرا سوچو، فجر میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، جی، ہم جو تنخواہ بھی دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کو تو ہم 20,000 روپے بھی دیں تب بھی خدا کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، چاہے وہ دینیات پڑھانے والے ہوں یا انگریزی پڑھانے والے ہوں، بچوں کو تو ہمارے ہی پڑھا رہے ہیں جی جی جی، حقیقت، ہمارے اسکول میں۔ لیکن میں یہ فخر کے ساتھ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ فیض العلوم ان اداروں میں سے ہے کہ لاک ڈاؤن میں جنہوں نے الحمدللہ انتظامیہ نے تنخواہ دی تھی اپنے اساتذہ کو، جی جی، واہ واہ، بہت خوب، اس وقت مولانا شاکر صاحب بھی پڑھاتے تھے، جی جی جی، ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ حفظ و قرات میں قاری اکبر علی صاحب جی جی، ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ عرفان، ایک ہی بات ہے ابراہیم
ہاں جی 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 یہ یہیں سے فارغ ہیں الحمدللہ. جی 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 قاری راغب صاحب بھی تو آئے تھے, وہ بھی تو یہیں کے فارغ ہیں ماشاء. اچھا پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھ کے جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو جذبہ ہونا چاہیے, لگن. میرے عزیز طلباء تک میری بات جا رہی ہو تو وہ بھی اس کو سنیں اور اپنے آپ کا ذہن بنائیں کہ محنت اگر کرو گے, ایک ویژن رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. جی 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 مولانا امیر اختر صاحب بھی ہیں کہ فارغ. جی مولانا عامر, ارے ہاں ارے مولانا عامر صاحب, ارے بھائی میری نظر نہیں پڑی تمہیں, یہ پہلے سے چھپ کے بیٹھے بھلا آدمی. یہ اشرفیہ میں بھی ایسے ہی تھا, بالکل عجوبہ ہی تھا گڈو. مولانا عامر شعیب صاحب ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے سرائے ترین کے ہیں. یہ انہی مدارس کا دے بھئی, نظر علوم ہو یا فیض علوم ہو, جی جی الحمدللہ انہی کی دین ہے. سبحان بے شک اللہ, بے شک جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عراق میں ایک بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا تو اس کی ماں نے اس کی کاپی پر نام لکھا, اس نے باضابطہ وہ کاپی آج تک سلامت رکھی ہے. واہ نام واہ. کے بعد مستقبل میں کیا پلاننگ ہے, فی المستقبل, یعنی میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا. تو اس نے آگے لکھا طیار, قاص طیار, عربی میں پائلٹ کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, طیار پائلٹ. اس نے وہ کاپی دیکھی, کہا ماں تو مجھے پائلٹ بنانا چاہتی ہے؟ کہاں بیٹے میں پائلٹ بنانا چاہتی ہوں, اور اتنا ہی نہیں, میں یہ چاہتی ہوں جب میں حج کرنے جاؤں یا مکہ مدینے کی زیارت کرنے جاؤں, یعنی حج کرنے جاؤں یا عمرہ کرنے جاؤں, تو حاجی نور الہی صاحب اس کا جذبہ دیکھو. کہا میرے بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس جہاز میں سفر کروں اس کا پائلٹ میرا اپنا ہی بیٹا ہو. سبحان اللہ. 1988 کی بات ہے یہ, وہ کاپی اس نے سلامت رکھی. اب 88 سے سن 2022, اور سن 2022 میں اس کی ماں نے عمرہ کیا, اور اس جب عمرے کے لیے وہ گئی عراق میں کسی جگہ ایئرپورٹ پہ, بغداد ایئرپورٹ یا کوئی اور ایئرپورٹ, اور جب ماں جہاز میں چڑھ رہی تھی تو جہاز میں اللہ اکبر دروازے پہ اس کا بیٹا اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا تھا. واہ واہ واہ, اللہ اکبر نہیں بولو گے سبحان اللہ, سیلیوٹ کر رہا تھا. اور اتنا ہی نہیں, اس نے اپنی ماں کا قدم چوما اور کہا ماں آج جو کچھ بھی ہوں تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے. یار اولاد بھی ہو تو پھر فرما بردار ہو, اولاد بھی ہو تو ایسی ہو کہ اس کا باپ بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ سکے کہ مالک ایسی اولاد سب کو دے جیسی اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ ہمارے موسیٰ سے ہمارے ساتھی بیٹھے راجستھان میں پڑھتے تھے, یار نام بھول رہا ہوں تمہارا, ارے حافظ مختار ذہن سے نکل گیا, حافظہ میرا کمزور ہو رہا ہے. اب زعفران اور بادام کا حلوہ تھوڑی مل رہا ہے سب کو یار, وہی وہ کی تو بات الگ تھی. الحمدللہ حضرات توجہ فرمائیں, ماں کا ویژن, ماں کا خواب پورا کر دیا, اور یہ دسمبر سن 2022 میں اس ماں نے عمرہ کیا. اور جہاز کا پائلٹ کون تھا؟ اس کا اپنا بیٹا. اور یہ خبر عرب کے میڈیا میں خوب شائع ہوئی, خوب وائرل ہوئی. بس یہ چند پنتیاں, میری تقریر ختم. غلام ربانی ایک دم سے آ جاؤ تم, نعت شریف پڑھ دو. یہ بس 4 پنتیاں کہ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے, سونے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے. جی جی اور مٹی کا برتن تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے. بہت خوب. سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. واہ واہ. ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا. کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. بے شک بے ہر شک. ایک سنکٹ کا حل ہوگا, وہ آج نہیں تو کل ہوگا. واہ واہ. کچھ کیے بنا ہی نوشاہی صاحب جے جے کار نہیں ہوتی. سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے. ایک مرتبہ میری بھی ملاقات ہوئی تھی, اندور کے رہنے والے تھے, خزرانہ کے, بڑا دلچسپ آدمی تھا, بڑی اچھی شاعری کرتے تھے. ان کے 2 مصرے اور میری تقریر ختم کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. السلام علیکم.